الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، تمام تعریف اور توصیف حمد و ثنا اس اللہ پاک جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم رب کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے رسول مالک اکابر و امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تابہ ماہ خوبہ شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور دات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما توا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدت و محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ پاک جل شانہ نے بڑی مہربانی فرمائی، بندہ نوازی فرمائی۔ ایسے پرفتن دور میں دین کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اکٹھا فرمایا۔ ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں، اللہ میرا آپ کا بیٹھنا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس مجلس کی برکت سے جتنے لوگ اس گاؤں سے بارگاہ یزدی میں جا چکے ہیں، اللہ مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ اس مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو موت تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق، محبت، عقیدت نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا عشق صحابہ نے نبھایا، جیسی قربانیاں صحابہ نے دی دین کے پیچھے، قرآن کے پیچھے، ہمارا تو آج یہ حال ہے، مسجد میں جاتے ہیں سب سے پہلے نظر گھڑیوں پہ جاتی ہے، 5 منٹ زیادہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے، 24 گھنٹے میں تھوڑا ٹائم قرآن کے لیے نہیں ہے۔ وہ ایسی جماعت آئی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا مژدہ قرآن میں سنایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نبی کی ذات نبوت اگر آفتاب ہے تو صحابہ کرنیں ہیں، نبی کی ذات نبوت اگر چاند ہے تو صحابہ ستارے ہیں۔ نبوت کے عینی گواہ، چشمدید گواہ صحابہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جنہوں نے جبرائیل امین کو آتے جاتے دیکھا؟ قربان جاؤں ان چہروں پر، قربان جاؤں ان چہروں پر، قربان جاؤں ان صورتوں اور مکھڑوں پر، جو صورتیں، جو چہرے نوری فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کو پسند آئے۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، جبرائیل امین کبھی کبھی دنیا میں ان کی شکل بنا کر آتے تھے۔ ایک دفعہ جبرائیل امین علیہ السلام ٹاٹ کا خستہ لباس پہن کر آئے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، وہ جبرائیل تو نوری فرشتوں کا سردار ہے، سدرۃ المنتہا میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے، بیت المعمور میں رہنے والے سارے فرشتوں کا سردار ہے، زمین اور آسمان میں رہنے والے سارے فرشتوں کا سردار ہے، تجھ پہ کیا غربت آ گئی؟ اتنا خستہ غربت والا لباس پہن کر آ گئے۔ نوری فرشتوں کا سردار جبرائیل امین نے عرض کیا، او کالی کملی والے، او اللہ کے پاک نبی، او اللہ کے پاک پیغمبر، صرف میرا ہی نہیں، آج زمین اور آسمان کے سارے نوری فرشتوں کا یہی لباس ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا آج دنیا میں صدیق اکبر کا یہی لباس تھا، اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا، دنیا میں جو میرے صدیق کا لباس ہے سارے نوری فرشتوں آج اپنا وہی لباس بنا لو۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوری فرشتوں کے سردار جبرائیل امین سے پوچھا، او جبرائیل بتا کیا تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، تیری بھی کوئی حسرت ہے؟ بیوی کی تمنا تیری نہیں ہو سکتی، تو نوری فرشتہ ہے، اولاد کی تمنا تیری نہیں ہو سکتی، تو نوری فرشتہ ہے، تو بیوی بچوں سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، کوٹھی بنگلہ بلڈنگ سے پاک ہے، بتا کیا ان ساری چیزوں سے ہٹ کر تیری بھی کوئی تمنا ہے؟ نوری فرشتوں کے سردار جبرائیل نے عرض کیا، رسول اللہ میری صرف ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی شوق ہے، ایک ہی حسرت ہے، اور وہ یہ کاش میں جبرائیل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا، نبی کو کاندھوں پہ اٹھا اٹھا کے چلتا۔ وہ فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ توریت لایا، وہ فرشتہ جو عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل لایا، وہ فرشتہ جو داؤد علیہ السلام پہ زبور لایا، وہ فرشتہ جو 23 سال میں ہمارے نبی کے پاک سینے پر قرآن لایا، جو شیس علیہ السلام کے پاس صحیفے لایا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس صحیفے لایا، رات کو آیا، دین کو آیا، صبح آیا، شام آیا، وہی آئی، پیغام لے کر آیا، سارے نوری
فرشتوں کا سردار. کیا تمنا ہے؟ کاش میں جبریل نہ ہوتا، ابو بکر صدیق ہوتا، نبی کو کاندھوں پہ اٹھا اٹھا کے چلتا. ہم انہی کی تو امت ہے. ایک نوجوان نظر آوارہ کرتا ہے، اس کی بے حیائی کا تیر سیدھا ہمارے نبی کے سینے میں جا کے چلتا ہے. ایک عورت ویسٹرن کپڑے پہن کر، نیم عریہ لباس پہن کر جب ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ ناچتی ہے، اس کی بے شرمی کا تیر سیدھا ہمارے نبی کے سینے میں جا کے چلتا ہے. ایک تاجر جب بازار میں ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے، اس کی ترازو کا کانٹا سیدھا ہمارے نبی کے سینے میں جا کے چوبتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر تہمت لگاتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے، اس کی زبان کی تلوار سیدھی ہمارے نبی کے سینے میں جا کے چلتی ہے. ایک بھائی جب اپنی بہن کا وراثت کا حصہ ہڑپ کر لیتا ہے، اس کی ناانصافی کا تیر سیدھا ہمارے نبی کے سینے میں جا کے چلتا ہے. انہی کی تو امت ہے. 5 وقت کی نماز میں وہ کون سا محمدی ہے؟ 24 گھنٹے میں 10 منٹ سورہ یاسین کے لیے وہ کون سا محمدی ہے؟ ہمارے معاشرے میں نفرتیں پلتی ہے. مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے دیکھتے دائیں بائیں کون کھڑا ہے. ہمارے مزاج کا نہیں، ہم جگہ بدل دیتے چاہے رکعت چلی جائے. لاکھ سجدے کرو، اللہ کو ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں جب دلوں میں کینہ لیے کھڑے ہو. ہماری شادی میں کوئی نہ آئے، اپنی شادی میں ہمیں نہ بلائے، ماشاءاللہ موت تک لڑتے رہیں گے. جنازوں میں نہیں آتے. کسی پہ تہمت لگانی ہو کوئی پرواہ نہیں، کسی پہ الزام لگانا ہو کوئی پرواہ نہیں، کسی کی غیبت چگلی کرنی ہو ماشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے. ہم کون سے عاشق رسول ہیں؟ آنکھوں پہ بے حیائی، دماغ میں ذہنیت خراب شیطان بیٹھا ہوا ہے، پیٹ میں لقمے حرام کے پاؤں غلط سم جا رہا ہے، بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، بات بات میں دھوکہ دیتا ہے. عشق تو صحابہ نے نبھایا تھا مسلمانوں. جبرائیل امین کہتے ہیں کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، مشکات شریف میں موجود ہے، جن جن کا میرے اوپر جتنا احسان تھا ساروں کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، سوائے صدیق اکبر کی. ان کا احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن خود خدا دے گا. آخری موقع ہے، زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہے، شدید بخار ہے، نماز پڑھانے کے لیے اٹھے دھڑم سے گرے. صحابہ سے پوچھا نماز ہو گئی؟ کہیں ہے یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے. 3 دفعہ اٹھے، 3 دفعہ گرے. پھر آپ نے کہا جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. امی عائشہ نے فرمایا نہیں، میرا ابا رقیق القلب ہے، کمزور دل والا آدمی ہے، آپ کو مصلی پر نہیں دیکھے گا، پریشان ہو جائے گا. یہ حکم نامہ کسی اور کے لیے جاری فرمائے. اللہ کے نبی نے بیماری کی حالت میں فرمایا عائشہ کسی قوم کے لیے مناسب نہیں ہے صدیق ان کے درمیان موجود ہو، مصلی پر کوئی اور کھڑا ہو کر نماز پڑھائے. بلکہ ایک دفعہ آپ نے فنڈ کا مطالبہ کیا، کسی جنگ میں جانا تھا، چندہ مانگا تھا. ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اس وقت خوشحالی تھی، پیسے تھے ان کے پاس. وہ ہر میدان میں سوچتے تھے ابو بکر سے آگے بڑھوں، لیکن نہیں بڑھ سکتے تھے. اس وقت ان کے ذہن میں آیا آج اگر ابو بکر سے میں آگے بڑھنا چاہوں تو بڑھ سکتا ہوں. جتنا پراپرٹی، جتنی جائیداد، جتنا مال تھا آدھا لے کر اللہ کے نبی کی دہلیز پر آئے. اللہ کے نبی نے عمر سے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اتنا لایا ہوں، اتنا ہی چھوڑ کے آیا ہوں. پھر ابو بکر کی باری آئی، سارا سمیٹ کے لے آئے. آپ نے ابو بکر سے پوچھا ابو بکر تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر نے کیا خوبصورت جواب دیا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. عمر ابن الخطاب فرماتے میں سب سے آگے بڑھ سکتا ہوں لیکن ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہے، جہاں ہمدم نہ ہو وہ سرکار ہوتے. آپ کی مجلس لگی تھی اور سارے صحابہ اپنی اپنی پسند بیان فرما رہے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی حسرت ہے، میری عمر بھر کی جستجو ایک ہے، میری عمر بھر کی تمنا ایک ہے، اور وہ یہ میری نظر ہو میرے آقا کا روح انور ہو، ہر وقت ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی ہر لحظہ آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہی رہوں، دیکھتا ہی رہوں، دیکھتا ہی رہوں. خدا کی قسم اللہ پاک جل شانہ کو اس پسند پہ اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا. اللہ پاک جل
शानू ने साबित कर दिया। ओ अबू बकर, कोई दुनिया में 1-2 दफा मेरे नबी का दीदार करेगा, कोई 10-20 मरतबा मेरे नबी का दीदार करेगा, कोई 50-100 मरतबा मेरे नबी का दीदार करेगा। ओ अबू बकर, मैं तेरी चाहत को दुनिया में इतना नवाजूंगा, इतना नवाजूंगा, मैं अपने महबूब की बगल में सुला कर ये मौका दूंगा, जब तेरा दिल करे तू दीदार करे, इनका दिल करे वो दीदार करे। और सारे सहाबा का ये हाल था, सारों ने इश्क निभाया। ये वही महीना चल रहा है रबीउल अव्वल का, इसी महीने में हमारे नबी का आना भी हुआ था, जाना भी हुआ था। शौक से नौजवान फेसबुक पे बैठा रहता है आधी रात तक, शौक से जिना चलता है, शौक से सूद चलता है। ज़ैद बिन अब्दुल्ला एक सहाबी है, अपने बाप को पानी दे रहे थे, किसी ने आकर के खबर दी अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया। इन्होंने हाथ उठाए, आसमान की तरफ देखा, कहा अल्लाहुम्मा अदहिब बसरी हादा हत्ता ला अरा बअद हबीबी मुहम्मदिन अहदा। इलाहुल आलमीन, जब हुजूर न रहे इन आंखों का क्या करना है, मेरे आंखों का नूर खींच ले। अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल फरमाई, इनकी आंखों की बिनाई वापस ले ली। जब इनके साथियों को पता चला तो इनके पास आए और इजहार अफसोस किया। तो ज़ैद बिन अब्दुल्ला कहने लगे तुम्हें अफसोस हुआ होगा, मुझे तो कोई अफसोस नहीं हुआ, ये आंखें थी हुजूर के दीदार के लिए, जब हुजूर न रही इन आंखों का क्या करना है। बल्कि बुखारी में इंसानों को छोड़ो, सहाबा को छोड़ो, लकड़ी खजूर का खुश्क तना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब मिंबर बिछाया गया, आपने खुतबा देना शुरू किया, अभी खुतबे का आगाज ही हुआ था, एक कोने से सिसकियों की आवाज आई और उसका रोना ऐसा था, सहाबा ने दाएं बाएं देखा लेकिन रोने वाला नजर न आया। फिर अल्लाह के नबी मिंबर से उतरे, वो खजूर का खुश्क तना था, एक सीट रखा हुआ था, आप उसके पास गए और उसको अपने आगोश से रहमत में ले लिया। फिर मिंबर पर चढ़े, उसको तसल्ली मिल गई, ये पहला मौका था आपके लिए मिंबर बिछाया गया था, वो रोने वाला लकड़ी का खुश्क तना था जो नबी की जुदाई में रो रहा था। आपने उसको तसल्ली दी जैसे एक बच्चे को माँ तसल्ली देती है। फिर मिंबर पर चढ़े और साहबा से फरमाया लौ लम अफ़अल हकदा लहन्ना इला यौमिल क़ियामा। लोगों, अगर मैं मिंबर से उतरकर अपने आशिक़ ज़ार को यूं तसल्ली ना देता, खुदा की कसम ये क़यामत तक रोता रहता है। इनका नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, इनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, इनसा प्यारा और न कोई, इनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। इसीलिए हदीस पाक में आता है, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मुसलमान नहीं कहलाता, कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकता। मेरे नबी का फरमान है, जब तक मैं काली कमली वाला उसके दिल में, उसके माँ बाप से, बीवी बच्चों से, दुनिया के तमाम लोगों से मैं काली कमली वाला प्यारा न बन जाऊं। अरे ओ मुसलमानों, हम उस नबी से प्यार क्यों न करें जिनका अल्लाह ने कुरान में जगह जगह जिक्र फरमाया, जिनके चेहरे को कुरान ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को कुरान ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को कुरान ने यासीन कहा, जिनके सीने को कुरान ने अलम नशरह कहा, जिनकी कमली, जिनके कंबल को कुरान ने या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा, जिनकी चादर को कुरान ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, जिनके अखलाक को कुरान ने व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कहा, जिनकी आंखों को कुरान ने मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा कहा, जिनकी हैसियत को कुरान ने सिराजन मुनीरा कहा, जिनकी अज़मत को कुरान ने नज़ीरन बशीरन कहा। अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है, सारी कायनात में सबसे अनोखा, सारी कायनात में सबसे निराला ये मेरा हबीब है। जो चीज मेरे नबी से चिमट गई, चमक गई, जिस रात में आए वो रात रातों में आला, जिस महीने में आए वो महीना सारे महीनों से आला, जिस खानदान में आए वो खानदान सबसे आला, जिस पत्थर पर कदम रखा वो पत्थर सारे पत्थरों से आला, जिस घड़ी में दुआ मांगी वो घड़ी बाकी सारी घड़ियों से आला, जिनके आने से दिलों को सहारा मिला, जिनके आने से फर्श को मर्तबा मिला, जिनके आने से अर्श को मर्तबा मिला, जिनके आने से पत्थरों को मर्तबा मिला,
اس پیغمبر کے قدموں میں جب صدیق آیا یار غار بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب فاروق آیا قاتل سے عادل بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب عثمان آیا ذوالنورین بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب علی آیا داماد رسول بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب بلال آیا کروڑوں اماموں کا ولی بن گیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا، تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو چلے گا میں شریعت بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کہے گا حرام کر دوں گا، تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو عورت آئیں گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تو زمین پر بیٹھ جائے میں زمین کو پستی دے دوں گا، تو کھڑا ہو جائے میں آسمان کو بلندی عطا کر دوں گا۔ میرے حبیب تو کالی کالی زلفیں اپنے چہرے پہ ڈال میں رات بنا دوں گا، تو زلفیں ہٹا میں دین بنا دوں گا۔ میرے حبیب تو کھڑا ہو جائے میں آسمان کو بلندی دے دوں گا، تو مسکرائے گا میں چاند ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا۔ میرے حبیب تو غصے میں آ جائے جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو جائے میں جنت بنا دوں گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، وہ لا ریب ہے، یہ بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمینہ کا لال ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، وہ نبوت دینے والا ہے، یہ نبوت لینے والا ہے، وہ دینا جانتا ہے، یہ لینا جانتا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اس کا خزینہ بڑا اس کا سینہ بڑا، وہ ہے یہ ہے، وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں، وہ راج والا ہے محمد میں راج والا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بھی 14 حروف ہے، محمد رسول اللہ کے بھی 14 حروف ہے، لا الہ الا اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد رسول اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں، محمد جیسا محبوب کوئی نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچا عشق نصیب فرمائے، بولو زور سے آمین۔ ایک بہت بڑا جھوٹا گزرا ہے مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور خط لکھا تھا، اور یہ خط اس نے اللہ کے نبی کے پاس بھیجا کہ آدھی زمین کے آپ نبی آدھی کا میں نبی۔ تو آپ نے خط کھولا پڑھا اور آپ نے لکھا کذاب، یہ کذاب ہے اور یہ کہنا ثواب ہے۔ حبیب بن زید 19 سال کا جوان مسجد نبوی کے باہر بیٹھ کر دروازے پر کھجورے بیچنے والا، آپ نے اسے بلایا، وہ چٹھی پرچہ دیا، کہا جا مسیلمہ کذاب کو دیا ہو۔ مسیلمہ کذاب کے پاس حبیب بن زید آئے تو انہوں نے وہ جو پرچی کھولی مسیلمہ کذاب نے، ظالم تھا جھوٹا تھا، لکھا تھا کذاب، تو وہ حبیب بن زید سے کہتا ہے مسیلمہ کذاب کہ میری نبوت کا اعلان کر۔ کہا جس ذات نے تجھے جھوٹا کہا ہے زبان کٹ سکتی ہے، میں تجھے سچا نہیں کہہ سکتا۔ فوراً ایک انگلی کٹوا دی، کہا ابھی بھی موقع ہے، کہا مسلمان کی ایک ہی زبان ہوتی ہے، فوراً دوسری انگلی کٹوا دی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دونوں پاؤں کی انگلیاں کٹوائی، زبان نوچ لی، آنکھوں میں نیزے مارے، بکری کی کھال کی طرح چمڑی ادھیڑی، دھوپ میں رکھا، بلک بلک کے آگوش موت میں چلے گئے حبیب بن زید۔ ان کی والدہ کا نام تھا ام عمارہ، چکی پیس رہی ہے، ایک قافلہ آیا، کہا ہمیں بڑا افسوس ہو رہا ہے، بتاتے بتاتے کہا کیا ہوا؟ کہا مسیلمہ کذاب کے سپاہیوں نے تیرے لڑکے کو بیٹے کو بے دردی سے شہید کر دیا، انگلیاں کاٹی، زبان نوچی، آنکھوں میں نیزے مارے اور بکری کی کھال کی طرح چمڑی ادھیڑی، دھوپ میں رکھا، بلک بلک کے شہید ہو گیا۔ دھڑنگ سے زمین پر نہیں گری، آنسو نہیں بہائے، مسکرائی، آسمان کی طرف دیکھا، لہذا الیوم ارضعتہ، لوگوں میں نے یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا کہ وہ رسول اللہ کی عزت پہ قربان ہو جائے۔ اب مسیلمہ کذاب کے ماننے والے اس کے پاس آئے، کہا وہ جو عرب کا نبی آیا ہے نا، وہ بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے بادشاہ بن جاتے، وہ چشمے وہ کنویں میں تھوک ڈالتا ہے پانی میٹھا ہو جاتا ہے، وہ اپنا لعاب بچے کے منہ میں ڈالتا ہے، فصاحت و بلاغت کے بچے پیکر بن جاتے ہیں، تو بھی ایسا کوئی کارنامہ کر کے دکھا۔ کہا لاؤ بچے، 100 بچے لائے گئے، ہاتھ پھیرا، نجیس لعاب منہ میں ڈالا، کہا چلو چلو، دوسرے دن 50، تیسرے دن 25، چوتھے دن ایک بھی بچہ نہیں، کہا لاؤ بچے۔ تو ایک مرید نے دبی آواز میں کان میں کہا معاف کرنا، جن جن بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا وہ سارے گنجے ہو گئے، جن کے منہ میں تو نے نجیس لعاب ڈالا وہ سارے گنگے گنجے ہو گئے۔
اور ہمارے نبی کی شان کتنے اعلیٰ، اسی نبی کا امتی بنایا۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، میں عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا، تو ہاتھ بلند کر، میں ابو ہریرہ کی اماں کو صاحب ایمان بنا دوں گا، میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، میں مدینہ والوں کو بارش عطا کر دوں گا، میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، جابر کے کھانے میں برکت ڈال دوں گا، میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینا شروع کر دے گا، میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، شیر خدا پر گرمی سردی کا اثر ختم کر دوں گا، میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، میں بدر فتح کرا دوں گا، میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، میں مکہ فتح کرا دوں گا، میرے حبیب کل قیامت کا دن ہوگا، ہاتھ تو اٹھائے گا، آنسو تو بہائے گا، میں رب وعدہ کرتا ہوں تیری امت کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو میں کھول دوں گا۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، خود بنا کر خدا کو سرور آ گیا، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، خود بنا کر خدا کو سرور آ گیا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں نماز نہ چھوڑو، دلوں میں محبت کو پروان چڑھاؤ، نفرتیں نہ پالو، کسی آدمی کسی مسلمان کا کینہ دلوں میں نہ لو، میرے نبی کے اخلاق اپناؤ۔ آخری موقع پر کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہی ہمارا سچا عشق ہے کہ ہم نمازی بنے اور اخلاق کے اچھے اخلاق حسنہ کے پیکر بنے۔ ہمارا اخلاق کیسے؟ مسجد کی لیٹرین کے لوٹے وہ بھی زنجیروں سے باندھ کے رکھنے پڑتے، کھلے ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ گرمی کے موسم میں واٹر کولر پر جو گلاس رکھتے ہیں وہ بھی آنکڑوں سے باندھ کے رکھتے، کھلے ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ اب یہ کوئی پرانی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی نئی بیماری نہیں، بہت پہلے سے چلا رہے، اب تو اس نے ترقی لی ہے۔ ابھی تو کتنے تھے ایسے ویڈیو آ رہے ہیں مسجدوں میں سے، اوپر سجدے ہو رہے ہیں رب کے نام کے، نیچے وہ نل نکال رہا ہے۔ بغض، کینہ، عداوت، دشمنی، حسد، لالچ، اندیکھائی، بے حیائی، عریانیت، شادیوں میں اتنا ننگا ناچ، بھائی بھائی کی نہیں بنتی، کتنے نوجوان ایسے ملتے، ماں باپ سے نہیں بنتی، میرے باپ سے نہیں بنتی۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دروازے کی طرف اشارہ کیا، کہا ابھی اس دروازے سے جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ اب سارے صحابہ کی نظریں دروازے پہ جم گئی، پتہ نہیں کون آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ بن سلام دروازے سے تشریف لائے اور سارے صحابہ ان کے پیچھے بھاگنے لگے۔ ارے یار بتاؤ تیرا کون سا خاص عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا دروازے سے جو آئے گا وہ جنتی ہے، آپ ہی اس دروازے سے آئے ہیں، بتاؤ کون سا خاص عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا نماز بھی تمہارے ساتھ پڑھتا ہوں، قرآن بھی تمہارے ساتھ پڑھتا ہوں، سارا کچھ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، آپ بات سنتے ہو میں بھی سنتا ہوں، آپ نصیحت سنتے میں بھی سنتا ہوں، ہاں ایک عمل میرے پاس ایسا ہے۔ کہا کون سا عمل؟ کہا میرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہے۔ ہم وضو کرنے جاتے دیکھتے کون بیٹھا ہے دائیں بائیں، گھر گھر میں جھگڑے، گھر گھر میں طلاقیں، بنتے ہی نہیں، کتنوں کی کتنی دشمنیاں، ارے کہاں لے جاؤں گے دشمنیاں، کتنے لوگ مر گئے، قبرستان کا چکر لگاؤ، ہزاروں لاکھ، 4 دن میں لوگ سگی ماں کو بھول جاتے ہیں، کتنوں کو پتہ ہی نہیں ہے کون کہاں سویا ہوا ہے۔ آخری موقع پر کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا اور اخلاق حسنہ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ گھر گھر میں ظلم چلتا ہے، بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں مسلمان،
कैसा इश्क था अबू बकर का। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सोना पसंद नहीं, चांदी पसंद नहीं, अरे घर बंगला बिल्डिंग कोठी पसंद नहीं, मुझे तो हर वक्त मेरे आका की गुलामी पसंद है। मुझे सिर्फ एक ही बात पसंद है, मेरी नजरों मेरे आका के रूप, आका का रूप है अनवरो। सारी जिंदगी इश्क निभाया, फिर भी अपने आप को इतना कमजोर ख्याल करते थे। बाग में खड़े एक दरख्त का पत्ता हाथ में लिया, ठंडा सांस लिया, आओ मालिक, ओ मेरे परवरदिगार, काश में इंसान न होता, दरख्त का पत्ता होता, कोई जानवर मुझे चबा लेता, कयामत के दिन के हिसाब से बच जाता। टहनी पर बैठी एक चिड़िया को देखा, ठंडा सांस लिया, आओ मालिक, ओ मेरे परवरदिगार, काश में चिड़िया होती, मजे से उड़ उड़ के जिंदगी खत्म हो जाती, कयामत के दिन के हिसाब किताब से बच जाता। इतना बड़ा आशिक रसूल, लेकिन डर खौफ कितना है, काश पत्ता होता, काश चिड़िया होती, उड़ के कोई चबा जाता, उड़ के जिंदगी मजे से गुजर जाती, कयामत के दिन के हिसाब से बच जाता। यहाँ तो जानते हराम का फिर भी खाते, जानते 2 नंबर का फिर भी लेते, जानते माल रिश्वत का है फिर भी खाते, और यही माल बच्चों को खिलाते। जो बाप सूद खाता है मर जाएगा क्या, हलाल कफन के लिए इनके बेटे कहीं मजदूरी करने जाते हैं, वही बाप के छोड़े हुए पैसों से कफन उड़ाते। अल्लाह कल कहेगा जालिम तेरा तो कफन भी नापाक था। 70 साल 80 साल क्या जिंदगी है, 80 साल के बाद तो बंदा खुद थक जाता है। और कयामत का एक दिन 50,000 सना, 500 साल नहीं, 5,000 नहीं, 50,000 साल का एक दिन होगा। अम्मी काम आएंगी, अब्बू, चचा, मामू, रिश्तेदार, सबकी जुबान पे एक ही रट होगी, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। अल्लाह ने सिर्फ एक हस्ती बनाई है, मेरा आपका अकीदा है, जिनका नाम मोहम्मद है, अहमद है, ताहा है, यासीन है, अबुल कासिम है, इफ़ातह है, नासिर व मंसूर है, शाहिद व मशहूद है, दाई इल्लाह है, सराज मुनीर है, रहमतल लिल आलमीन है, जिनकी झोली फैली हुई है, जुबान पे एक ही रट है, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। यही उम्मत सूद खाने वाली, शराब पीने वाली, ये उम्मत चौकों पर खड़े रहकर अपनी नजरों को आवारा करने वाली, यही उम्मत आधी रात तक फेसबुक पर अजनबी लड़कियों से चैटिंग करने वाली, यही उम्मत अपने माँ बाप का घरेबान चाक करने वाली, यही उम्मत मस्जिदों में मेहराब का मजाक उड़ाने वाली, यही उम्मत मस्जिदों में कब्रिस्तानों में गेम खेलने वाली। मुसलमानों, मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह ने कुरान में एक कसौटी बयान की, कामयाब होना चाहते हो, जो मेरा महबूब दे उसे ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। तुम्हारी दुनियावी जिंदगी, कब्र की जिंदगी, पुल सिरात से गुजरने की जिंदगी उसी वक्त कामयाब हो सकती है, हाथ हमारा हो, दामन काली कमली वाले का हो। काम वो करो जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म फरमाया, और उस काम से बचो जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का सबब बनता हो। आज हम अपने ख्याल में मुत्तकी बने फिरते, कल कयामत का दिन होगा, छलनी लगेगी तब तकवा सामने आएगा। आज तक पीठ पीछे क्या चलता रहा। कुरान करीम में मौजूद है, ववुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। फाइल खुलेंगी, रजिस्टर खुलेंगे, सारे कहेंगे इलाहुल आलमीन, ये गुनाह तो बहुत पुराना था, वतन भी दूसरे का था, ये छोटा बड़ा सारा लिखा हुआ, ये लिखने वाला कौन था आज तक पता न चला। आवाज आएंगी, कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह फरमाएगा, तुमने मुझे दीन को याद न किया, रात को याद न किया, जवानी में याद न किया, बुढ़ापे में याद न किया, लोगों का माँ बाप का घरे पंचाक चलते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, लोगों की माँ बहनों को ताड़ते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, उलमाए किराम की तौहीन करते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, फेसबुक पर अजनबी लड़कियों से चैटिंग करते हुए तूने मुझे कभी याद न किया। याद रख, जब से मैंने तुझे पैदा करने का प्रोग्राम बनाया, उस दिन से लेकर आज तक एक सेकंड के लिए मैंने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा। सारा कुछ लिखा जाता है।
ہم تو 4 دن پہلے جو گناہ کیا نا وہ بھول جاتے، وہاں تو آنکھوں کے اشارے بھی لکھے جاتے، دلوں کا ارادہ بھی رب جانتا ہے۔ زلیخا نے کہا تھا نا یوسف سے، وہ کمرے میں بڑا بت تھا، کالی چادر ڈال دی، کہا ہے طلق یوسف آ جا، اب تو ہم خدا سے بھی چھپ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تو تیرے جھوٹے خدا سے چھپ سکتی ہے، میرا خدا تو 7ویں کوٹھڑی کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے۔ کہ دوڑ لگانا یوسف کا کام تھا، تالے توڑوانا میرا رب کا کام تھا۔ نوجوانوں اپنی جوانی کی قدر کرو، انٹرنیٹ، میڈیا، ننگا ناچ، اس نحوست سے، لعنت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہم ساری کائنات سے چھپ سکتے، اس ذات سے نہیں چھپ سکتے جو کالی پہاڑی پر کل چلنے والی کالی چونٹی کی لکیر کو بھی دیکھتا ہے۔ اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لگاؤ، گانا نہ سنو، قرآن سنو، حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، مسجدوں سے وابستہ ہو جاؤ، علماء کے پاس جاؤ، مسائل پوچھو، قرآن سیکھو۔ کتنے آتے ہیں میرے پاس؟ کہا مولانا ایک ہی صورت آتی ہے 4 رکعت میں، ایک صورت چلیں گی۔ میں نے کہا مت پڑھ، تو جنتی ہے، تو مرے گا، باب ریان کھلے گا، 72 حوریں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ آتا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں۔ اب تو سارا بے خیالی میں ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، نماز ہوتی ہے، باہر نکل جاتے، پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ روزانہ کا روٹین ہے وہی چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں۔ امام صاحب کیا پڑھے وہ تو دور کی بات، خود کیا پڑھے وہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ وہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک آدمی رو رہا تھا، مولانا نے کہا بھائی ایسی کوئی بات کی نہیں رونے کی، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا جب آپ تقریر کرتے نا آپ کی داڑھی ہلتی ہے، مجھے میری مرحوم بکری یاد آ رہی، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ہم ویسی ہماری نمازیں، دھیان ہی نہیں ہوتا۔ پہلے تو آتے ہی نہیں، اور کتنے تو ایسے پوچھتے ہیں نماز پڑھنے نہیں آتا، مولانا ناپاک ہوں، بولتے بھی شرم نہیں آتی، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ناپاک گھومتا پھرتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او میرے آقا مجھے ایک ہی چیز بڑی پسند ہے، میری نظر ہو میرے آقا کی روح، میرے آقا کا رخ انور ہو۔ فرمایا او میرے آقا دوسری چیز مجھے بڑی پسند ہے، میری بیٹی ہو میرے آقا کی گھر والی بن جائے۔ 6 سال کی عمر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے نبی کی عمر 53 سال، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، 18 سال کی عمر ہے اللہ کے نبی دنیا سے انتقال فرما گئے، لیکن پیار بہت تھا عائشہ سے۔ ازدواجی زندگیاں پڑھو تو معمولی بات، مرچ زیادہ ہے نمک کم، اس میں طلاق دے دیتا ہے۔ اب تو مذاق بنا کے رکھا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، 500 نکاح ہوتے ہیں، 50 نکاح ہوتا ہے، 500 طلاقیں ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کو عائشہ سے کتنا پیار تھا، اور 11 شادیاں فرمائی، 1 2 تھوڑی کی، 11 شادیاں فرمائی، لیکن 2 بیویوں کا پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ جب اللہ کے نبی کا جنازہ اٹھا 9 بیویاں جنازے کے پاس رونے والی تھی، کسی بیوی کو کسی بھی بات پر اللہ کے نبی سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ جب اتنی متعدد بیویاں ہو تو شکایت کا ہونا تو لازم ہے، یہاں ایک نہیں سنبھلی جاتی، کیوں؟ پڑھائی نہیں، حقوق نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی کا عائشہ سے پیار، کتابوں میں مشکات اٹھاؤ، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، کسی صحابی پر نظر پڑی مسواک کر رہے، آپ نے مسواک کا مطالبہ کیا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک کی لکڑی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دی۔ لکڑی بڑی سخت تھی، مسوڑوں میں اتنی طاقت نہیں تھی لکڑی کو چبا سکے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے دوں؟ آپ نے گردن ہلا کر اجازت دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لکڑی اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے دی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا جا عائشہ اس کو دھو کر کے لا، وہی لعاب جو لکڑی پر عائشہ کا لگا ہوا تھا، وہی لعاب لگی ہوئی لکڑی کی مسواک فرمائی، بعد میں کلی بھی نہ فرمائی، اور یہ ثابت کر دیا عائشہ مجھے اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، آخری وقت میں اس کے منہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کر جا رہا ہوں۔ اور عائشہ سے فرمایا تھا جب تو ناراض ہوتی ہے نا تب بھی پتا چل جاتا ہے، تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتا چل جاتا ہے۔ مشکات میں ہے، کہاں کیسے؟
کہا تو راضی ہوتی ہے کسی بات پر قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتی ہے وہ ربی محمد، محمد کے رب کی قسم. تو ناراض ہوتی ہے تجھے کسی بات پر قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتی ہے وہ ربی ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. تو عائشہ فرماتی ہے صرف نام آپ کا چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی بسے ہوئے. آخری موقع پر شدید بخار ہے، جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جناب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جناب جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جناب سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جناب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. ساری ازواج مطہرات امت کی ماؤں کو بلا کر کے اجازت مانگی، تم مجھے اجازت دو، بیماری بڑی سخت ہے، شدید بخار ہے، لگتا ہے آخری وقت ہے، میں اپنی بیماری کے دن حجرے عائشہ میں گزارنا چاہتا ہوں. انصاف کا پے کرتے نا، کبھی نا انصافی نہیں کرتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو تم ناراض ہو کر بیٹھے رہو، ہماری باری تھی وہاں چلے گئے. سب کی اجازت مانگی. اللہ کے نبی تو عدل و انصاف کے پیکر تھے، وہ تو درس دینے آئے تھے انصاف کا. ارے بلکہ بچپنے میں حلیمہ فرماتی ہے میں نے کئی دفعہ دوسری جانب سے پلانے کی کوشش کی، کبھی منہ نہیں مارا. یہ اشارہ تھا یہ میرے دودھ شریک بھائی عبداللہ کا حق ہے، میں ایسا حق نہیں مار سکتا. کہیں کل اٹھ کر یہ نہ کہے بچپن میں اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ کا حق مارا تھا. ساروں نے اجازت دی اور حجرہ عائشہ میں اللہ کے نبی کا وصال ہوا. کتابوں میں لکھا ہے کو 1,24,000 انبیاء نبی جہاں بھی انتقال کرتا ہے 1 انچ کے برابر بھی ان کی میت ادھر ادھر نہیں گھسیٹی جاتی، میت وہیں کی وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی کا رحمت والا سر عائشہ کی گود میں ہے اور اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے. کوئی دنیا کا مائکا لال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کرنے والا، میرا آپ کا عقیدہ چیلنج ہے کہ حجرہ عائشہ سے نبی کی ذات کو نکال کے دکھائے. تو دوسری پسند تھی کہ میری بیٹی ہو میرے آقا کی گھر والی بن جائے. اور تیسری چیز ابو بکر کی پسند. پہلی پسند میری نظر وہ ہو میرے آقا کا رخ انور ہو. دوسری چیز مجھے بڑی پسند ہے میری بیٹی ہو میرے آقا کی گھر والی بن جائے. تیسری چیز ہو میرا آقا مجھے بڑی پسند ہے میرا سر سجدے میں ہو میری موت آ جائے. اللہ مجھے اور آپ کو سجدے کی موت نصیب فرمائے. ہاں سجدے کی موت مانگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو نمازیں نہیں جانتے، مسجدوں کے پاس سے گزر جاتے جوں تک. کتنے جمعہ کو آتے آتی ہی نہیں، سکھی نہیں. اللہ جمعہ کھانا دن میں 3 مرتبہ، نماز ہفتے میں 1 مرتبہ، وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کر. 4-5 منٹ امام صاحب نے کیا وقت زیادہ لگا دیا، فوراً ذہن میں کھڑے ہو جائیں گے امام صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ ارے میری تو ٹھیک ہے تبھی تو اتنی لمبی نماز پڑھائی. تیری ٹھیک ہے؟ کوئی فرشتہ گھر بلانے تو آتا نہیں کہ چلو اللہ کو بہت ضرور ہے نعوذ باللہ نماز ہوگی چلو مسجد میں چلو. مشکات اٹھاؤ 4 انگل کے برابر آسمان میں اتنی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے کی پیشانی سجدے میں ٹکی ہوئی نہ ہو. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ میرا آپ کا عقیدہ ہے ایک ہی لمحے میں ساری دنیا کافر بن جائے، میرے رب کی شان ربوبیت میں مکھی کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی. سجدوں سے میری آخرت سنورتی ہے، آپ کی آخرت سنورتی ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جن کا مزار ہے وہاں سرہند امبالہ میں، بہت بڑے اللہ والے گزرے. اور یہ بات مشاہدات میں سے کہ اس اللہ والے کی مزار پر بیٹھ کر اگر کسی حافظ قرآن نے ایک ہی نشست میں قرآن پڑھ لیا وہ موت تک قرآن بھولتا نہیں. الحمدللہ میں 2 دفعہ وہاں سرہند امبالہ میں گیا ہوں اور ایک ہی نشست میں نے 2 دفعہ پورا قرآن پڑھا ہے. بہت بڑے اللہ والے مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ. ان کی مجلس لگی ہوئی تھی. کسی مرید نے پوچھا حضرت جی جنت میں نماز ہوگی؟ تو ابھی تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. دوسرے کونے سے ایک دوسرا مرید اٹھا، کہا بھائی جنت میں نماز کیسی، وہ تو عیش کی جگہ ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے، وہاں کوئی نماز نہیں ہوگی. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے سر اٹھایا، ٹھنڈا سانس لیا، کہا لوگو جس جنت میں نماز نہ ہوگی وہ جنت میں مزہ کہاں سے آئے گا؟ جن کے رگ و ریشے میں سجدے کی عظمت آ جائے جب تک وہ ایک سجدہ رب کو نہ کر لے وہاں تک انہیں چین نہیں آتا. اکابر کی زندگیاں اٹھاؤ، ہم چائے کی پیالی پر ضمیر بیچ دیتے، انہوں نے جان کا سودا کیا، ایمان نہیں بیچا. کتنے سجدوں میں انتقال کر گئے، کتنے قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے، کتنے دوسروں کو جنازوں میں اٹھائے گئے، کتنے طواف کرتے کرتے دنیا سے گئے، کتنے روزے رسول کے سامنے درود پڑھتے پڑھتے چلے گئے.
ऐसे नहीं मिलता मुसलमानों, बहुत पापड़ बेलने पड़ते। काम वो करना है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म फरमाया हो। अकाबिर की जिंदगियां उठाओ। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज जज के सामने खड़े हैं। अंग्रेज जज पूछता है क्या आपने फतवा दिया है अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है, हराम है। मौलाना मदनी फरमाने लगे अरे दिया क्या होता है, कल भी दिया था, आज भी देता हूं, और जब तक हुसैन अहमद मदनी के मुंह में जुबान बाकी है, सीने में अल्लाह का कुरान बाकी है, मेरा यही फतवा रहेगा, अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है, हराम है। मौलाना जौहर कदमों में गिर गए, कहा हजरत जी बयान बदल दीजिए, इनका इरादा बड़ा गलत है। कहा जौहर बयान बदलता हूं, ईमान बदल जाएगा। अंग्रेज जज पूछता है जानते हो ऐसी बगावत वाली तकरीर की सजा क्या है? मौलाना मदनी फरमाते तुम बताओ। कहा ऐसी बगावत वाली तकरीर की सजा, मेरे कलम में बड़ी ताकत है, तख्तेदार है, फांसी है, पसीना नहीं आया, कपकपाहट नहीं आई, बैग खोला, सफेद रंग की चादर निकाली, हवा में लहराई। कहा अंग्रेज तुझे मालूम होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना कफन देवबंद से साथ लेकर आया हूं। वो जज पूछता है बात है कफन तो यहां भी मिल जाता, वहां से लाने की क्या जरूरत? कहा जिस कौम की सारी जिंदगी मुखालफत की हो उसकी चादर ओढ़कर कब्र में जाते मुझे शर्म आती है। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बर्फ के दो ब्लॉकों के बीच में भींचा गया। अरे इनको दबाया गया, एक तरफ बर्फ की सील है, दूसरी तरफ बर्फ की सील है, बीच में हजरत लाहौरी को सुलाया गया। अरे बड़ी सख्त सर्दी का मौसम है, आप बेहोश हो गए, थोड़ी देर के बाद होश आया। अंग्रेज जज कहता है उठाओ, एक तरफ रखो, उठाया गया, लाहौरी को एक तरफ रखा। अंग्रेज गवर्नर पास आया, कहा लाहौरी बता अब तेरा क्या अकीदा है? कहा अंग्रेज तुझे मालूम होना चाहिए जिसम ठंडा हो चुका है, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह शामली के मैदान में अंग्रेज की गोली लगी, धड़ंग से नीचे गिरे। मौलाना रशीद अहमद गंगोही पास आए, कहा हजरत जी क्या हुआ? कहा गोली लगी है। कहा तबीब को बुलाओ। कहा नहीं। कहा फिर क्या करना है? कहा नमाज वाला दुरूद शरीफ 3 दफा पढ़कर फूंक मारो। 3 दफा हजरत गंगोही ने पढ़कर फूंक मारी। अरे जख्म तो क्या खराश तक बाकी नहीं रही। या काबीर है हमारे उलमाए देवबंद, ये नबी के उलूम की विरासत का नाम है। उलमाए देवबंद ये मौलाना कासिम साहब नानोतवी के तकवे का नाम है। देवबंदियत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के तकवे का नाम है। देवबंदियत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के इल्म का नाम है। देवबंदियत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी की जद्दोजहद का नाम है। देवबंदियत अहमद इब्न हंबल की इस्तिकामत का नाम है। देवबंदियत अबू हनीफा की फकाहत का नाम है। देवबंदियत मौलाना शाह अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की खिताबत का नाम है। देवबंदियत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की विलायत का नाम है। देवबंदियत मौलाना सईद अहमद जुबैर की जुर्अत का नाम है। देवबंदियत मौलाना सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की बसीरत का नाम है। देवबंदियत मौलाना मुफ्ती सरवली खान रहमतुल्लाह अलैह की हाजिर जवाबी का नाम है। अरे शाह अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबें उठाओ, इन्होंने खत्म नबुव्वत का मिशन उठाया था, अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाई थी, इनको गिरफ्तार किया गया, नाखून नोच लिए, बगल के बालों को नोचा गया और मनोटनों के हिसाब से गल्ला पीसने के लिए चक्कियां दे दी गई। अंग्रेज गवर्नर सोचता है बुखारी सारी रात चक्की चलाता रहा होगा। अरे 4 बजे सुबह का वक्त है, वो अंग्रेज जज सोचता है चलो विजिट लेकर के आओ। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कोठरी के पास अंग्रेज गवर्नर आया। क्या मंजर देखा मुसलमानों, चक्की खुद ब खुद चल रही है, मौलाना मुसल्ले पर बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं। अंग्रेज जज पूछता है अरे मौलाना मैं ये क्या देखता हूं? कहा तू क्या जाने, मैं उसका काम करता हूं, वो मेरा काम करता है। क्या काबिर थे, हमारा हाल देखो। मस्जिद में आएंगे सबसे आखिर में खड़े रहेंगे ताकि जल्दी से फारिग होकर भाग सके। जुमा में 2 रकात पढ़ के ऐसे भागते जैसे भी मस्जिद में बम फटने वाला हो। ये हमारे मौलाना सब पूरा हफ्ता मुताला करते हैं कि उम्मत को जुमा को पैगाम सुनाएंगे। अब इनका उर्दू का खुतबा जो समझ का है वो सारे शहजादे बाहर होते हैं, अरबी का खुतबा जो किसी को समझ नहीं आता तब सारे शहजादे अंदर आते हैं। उलमा ने लिखा है जब अरबी खुतबा शुरू होता है तो वो फरिश्ते जो नाम लिखने वाले होते हैं वो भी कागज कलम रखकर अंदर बैठ जाते हैं। 2 रकात मिल गई, समझ ले जुमा हो गया। अपना मुसलमानों अपना रवैया बदलो।
دین کے ساتھ ہم نے مذاق بنا کے رکھا ہے، جو چیز مطلب کی ملی بولی، باقی سارا چھوڑ دیا۔ دین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کل قیامت کے دن پھر پچھتانے کا موقع آئے گا، پھر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ قرآن میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بیوی خاوند کی نہیں، خاوند بیوی کا نہیں، جگری اور گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا۔ ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے سارے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اتنا بدبودار پسینہ ایک قطرہ اب دنیا میں ڈال دیا جائے، انسان تو کیا جانوروں کے دماغ بھی بدبو سے پھٹ جائے، اتنا گرم پسینہ، اتنا گرم پسینہ ایک قطرہ اب احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے، اس کی حدت اور گرمی سے سارا پہاڑ پگھل جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قیامت کے ہولناک منظر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں نیتیں کرو، انشاءاللہ صحابہ نے جیسا عشق نبھایا، موت آخری سانس تک، زندگی کے آخری دم تک، انشاءاللہ ہم بھی رسول اللہ کے سچے عاشق بن کر رہیں گے۔ بولو زور سے انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی کریں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ ایک بھی نماز نہیں چھوٹنی جائے، بولو انگلی اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ، بولو زور سے انشاءاللہ۔ 24 گھنٹے میں 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہمیں قرآن کو دینا ہے۔ ہمارا قرآن کے ساتھ رویہ اتنا سست پڑا ہوا ہے، ہمارے گھر میں کسی کی میت ہوتی ہے تو 1 گھنٹے کے لیے قرآن کا داخلہ کھلتا ہے، وہ بھی 1 گھنٹے، پڑھنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں، پڑھتے سورہ بقرہ انگلی گھماتے سورہ اخلاص پہ۔ سیکھو، قرآن نہیں آتا علماء کے پاس جاؤ سیکھو، یہ ہمارا اصلی سرمایہ ہے، پراپرٹی کام نہیں آتی۔ کتنے لوگ مر گئے، کتنے لوگوں کی جائیداد ابھی اسی گاؤں میں بنگلے پڑے ہوئے، وہ تو قبروں میں سوئے ہوئے، کسی کو پتا بھی نہیں کون کہاں سویا ہے۔ 250-300 روپے کا کفن، اس کے علاوہ کیا ساتھ آتا ہے؟ میرا تیرا یہ نہیں دیکھا جاتا جنازہ کہاں سے نکلا ہے، کوٹھی سے نکلا ہے، بنگلے سے نکلا ہے، وہ نہیں دیکھتے فرشتے، وہ دیکھتے اس کے پاس عمل کون سا ہے۔ اچھا عمل ہوگا تو سرخ روئی ملیں گی، کامیابی ملیں گی۔ برے عمل کیے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا، قبر میں تو عذاب بھگتنا ہی ہے۔ وہاں اللہ کے نبی ہمیں دیکھ کر یہ نہ کہہ دے، سحقن سحقن ترمذی میں ہے، ان کو میرے سے دور کرو، یہ میرے ایسے ہی دشمن ہے جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا پکا عشق رسول نصیب فرمائے، نمازوں کا پابند بنائے، قرآن کا نور، سجدے کا سرور، اخلاص للہیت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے الیاس بھائی، ان کے رفقا، انہوں نے محنتیں کی، اتنا اچھا اسٹیج اور کرسیاں، لائٹنگ، مائک وغیرہ کا انتظام کیا، اللہ ان کے اخلاص میں، عمل میں، کاروبار میں، عمروں میں، اولاد میں خوب برکت عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالی حرمین شریفین کی موت نصیب فرمائے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ واپس کھلائیں گے کہاں لے گئے؟ منع کر رہے ہیں؟ نعت سنیں گے آپ لوگ؟ آپ تو ایسے تھکے ہوئے جیسے آپ نے تقریر کی ہو۔ ارے 1 گھنٹے سے تو میں چلا رہا ہوں، تو نعت سنیں گے؟ ایک مختصر نعت سنا دو جی، ہے نا؟ حمد سناتا ہوں، حمد سمجھ آئے تو سبحان اللہ کے۔ اے خدا 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 تو بڑا مہربان کہ میں بندہ ایسی تیرا تو میرا خدا ہے، میں بندہ ایسی تیرا تو میرا خدا ہے، میں بندہ ایسی تیرا تو میرا خدا ہے، میں بندہ
اے خدا اے خدا اے خدا تو بڑا مہربان. بہت خوبصورت، زور سے آمین کہنا. کہ ساحل سے لگا دے تو میرا ٹوٹا سفینہ. بولا آمین. کہ ساحل سے لگا دے تو میرا ٹوٹا سفینہ. ساحل سے لگا دے تو میرا ٹوٹا سفینہ. ساحل سے لگا دے تو میرا ٹوٹا سفینہ. دکھلا دے میری آنکھوں کو تو مکہ مدینہ. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا تو بڑا مہربان. کہ سینے کو میرے عشق کے انوار سے بھر دے. سینے کو میرے عشق کے انوار سے بھر دے. سینے کو میرے عشق کے انوار سے بھر دے. خواب میں ہمیں مولا محمد کو دکھا دے. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا تو بڑا مہربان. کہ ہم سب کو محمد کا دیوانہ تو بنا دے. آمین. کہ ہم سب کو محمد کا دیوانہ تو بنا دے. ہم سب کو محمد کا دیوانہ تو بنا دے. حافظ ہمیں عالم ہمیں مفتی تو بنا دے. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. کہ ہم سب کو محمد کا دیوانہ تو بنا دے. ہم سب کو محمد کا دیوانہ تو بنا دے. صابر ہمیں شاکر ہمیں ذاکر تو بنا دے. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا تو بڑا مہربان. درود شریف. اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما أنت أهله. وصل على محمد كما أنت أهله. فافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. مولا کریم ہم سب کو تیری رضا نصیب فرما. یا اللہ پاپی ہے مجرم ہے. رات کے اندھیریوں میں دین کے اجالوں میں گناہ کو گناہ جان کر گناہ کیے ہیں. یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو معافی عطا فرما. جو گناہ یاد ہے وہ بھی معاف فرما. جو کر کر بھول گئے وہ بھی معاف فرما. اندھیروں میں کیے وہ بھی معاف فرما. اجالوں میں کیے وہ بھی معاف فرما. یا اللہ تو بہت بڑا ہے. یا اللہ بہت بڑا ارحم الراحمین ہے. بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا. ہم تو تیرے محبوب کی امتی ہے. یا اللہ بے شک گندے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں. یا اللہ فوت گزر کا معاملہ فرما. بڑا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. یا اللہ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں تیرے نبی کا آنا ہوا تھا. وہی مہینہ ہے جس مہینے میں تیرے نبی کا جانا ہوا تھا. یا اللہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. یا اللہ اس مہینے کی برکت کی لاج رکھتے ہوئے یا اللہ تیرے نبی کا آنے جانے کی لاج رکھتے ہوئے یا اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا. ہم سب سے تو راضی ہو جا. اس مجمع میں جو جس لائن سے دکھی پریشان حال ہے, کون کتنا کس لائن کا دکھی ہے, ان سے اچھا تو جانتا ہے. تو آنکھوں کی اشاروں کو بھی دیکھتا ہے, دلوں کی ارادوں کو بھی جانتا ہے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما. اس گاؤں سے جتنے لوگ تیری بارگاہ میں جا چکے ہیں مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرما. یا اللہ موت سے پہلے ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما.
या अल्लाह बे औलादों को नेक साल औलाद अता फरमा। जिनके पास औलाद या अल्लाह सिर्फ बच्चियां हैं, जो नरीना औलाद के ख्वास्तगार है, या अल्लाह इनको नरीना औलाद अता फरमा। जिनके पास औलाद है नाफरमान है, या अल्लाह इनके औलाद को सही हिदायत अता फरमा। माँ बाप के आंखों की ठंडक बना। या अल्लाह जिन्होंने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया, हमारे इलियास भाई यार, इनके रुफका, या अल्लाह इनके इखलास में, अमाल में, या अल्लाह इनके उम्र में खूब बरकत अता फरमा। हासिदीन के हसद से, बदनजरों की बदनजरी से, बदख्वाओं की बदख्वाई से, जादू टोने टोट के, ज़मीनी आसमान आफतों बलाओं से, या अल्लाह इनकी नस्लों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सबको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, मकातिब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तबलीगी मिशन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उम्मत में इत्तेफाक पैदा फरमा, ना इत्तेफाकियों से, ना चाकियों से उम्मत की हिफाजत फरमा। हम सबको एक बना, नेक बना। या अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का आशिक बना, जब तक जिंदा रख। या अल्लाह ईमान की हालत में जिंदा रख। मौत आए, हरम शरीफ हो, काबा का तवाफ हो, जुबान हमारी हो, हमारी जुबान पे तेरा कुरान हो, मदीना मुनव्वरा हो, रोज़े रसूल के सामने हम खड़े हो, जुबान हमारी हो, हमारी जुबान पे तेरे मोहम्मद के नाम का दुरूद हो। ऐसी सआदत मंदी वाली मौत हम सबको नसीब फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल